وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ دنیا کی تمام زبانوں میں الفاظ کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ الفاظ جمع ہے لفظ کی۔ لفظ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے، بولنے کی قوت، جو کچھ دل میں ہے اس کو زبان پہ لانے، زبان سے ظاہر کرنے کی قوت، اور یہ صفت اس کو حیوان سے ممتاز بھی کرتی ہے۔ ہماری زبان خود ہی کوئی آواز پیدا کرتی ہے اور اس کو باہر پھینک دیتی ہے، ہوا کے دوش پہ بکھیر دیتی ہے۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ۔ پھر سنیے، ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے، جس آواز کو ہوا کے گوش پہ بکھیر دیتی ہے، اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ قرآن مجید میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان کسی بھی آواز کو باہر نہیں پھینکتی ہے، مگر وہاں ہماری طرف سے ایک نگہبان مقرر ہوتا ہے جو اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آج کے دور میں اس کا معنی و مفہوم متعین کرنا قطعاً مشکل نہیں۔ تو لفظ کس کو کہتے ہیں؟ پھینکنے کو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکے لازماً اس کا کوئی معنی و مفہوم ہو۔ ایک بچہ بے شمار ایسی آوازیں اپنی زبان سے باہر پھینکتا ہے جن کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہوتا۔ ہم بھی کئی ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں۔ پانی شانی، پانی کو سن کے آپ کے ذہن میں کسی چیز کا نقشہ نمودار ہوتا ہے، ایک سیال مادہ ہے، اس کو پانی کہا جاتا ہے۔ پانی کا لفظ سن کے آپ کو کسی معنی مفہوم کا پتہ چلتا ہے، لیکن شانی یا وانی کو سن کے کسی چیز کا نقشہ آپ کے ذہن کے پردہ سکرین سے نہیں ابھرتا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ پانی ایک بامعنی لفظ ہے اور شانی یا وانی ایک بے معنی لفظ ہے۔ تو لفظ یا تو بامعنی ہوگا اور یا بے معنی ہوگا۔ بامعنی کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کلمہ۔ کلمہ نہیں، اس کا تلفظ کیا ہے؟ کلمہ۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ۔ بے معنی لفظ کو کہا جاتا ہے مہمل۔ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاں شخص نے بڑی مہمل گفتگو کی ہے، بے معنی بے مقصد گفتگو۔ مہمل، مہمل کی جمع ہے مہملات۔ سلۃ عربی زبان میں کہتے ہیں ٹوکری کو، باسکٹ کو۔ چنانچہ سلۃ المہملات کا معنی ہوگا بے مقصد اشیاء کی ٹوکری، ردی کی ٹوکری جسے کہا جاتا ہے۔ مہملات۔ مہملات بے مقصد اشیاء کی بات، ردی کی ٹوکری۔ آج سے یوں سمجھیں ہم نے مہمل کو پھینک دیا ہے سلۃ المہملات میں، اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان اپنی بحث کا موضوع مہمل الفاظ کو بے معنی الفاظ کو نہیں بناتی۔ ہم نے کہا مہمل کو آج سے پھینک دیجئے سلۃ المہملات میں، اس سے ہمیں آئندہ کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ مہمل الفاظ کو ہم زیر بحث نہیں لائیں گے۔ جو بامعنی الفاظ ہیں، کلمہ سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں،
وہی ہماری بحث کا موضوع ہوں گے۔ بامعنی الفاظ دنیا کی تمام زبانوں میں 3 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ایک لفظ کو ہم لیتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، انسان کی زبان سے ادا ہونے والی کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سن کے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ کسی چیز کا نام ہے۔ کرسی، لکڑی یا پلاسٹک کے بنے ہوئے ایک ڈھانچے کا نقشہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس لفظ کو سن کے۔ چنانچہ کرسی، یہ لفظ کسی ڈھانچے کا، کسی وجود کا، کسی اسٹرکچر کا نام ہے۔ قلم، کتاب، کاغذوں کی بنی ہوئی ایک چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ یہ الفاظ کسی چیز کے نام ہیں، کسی نہ کسی چیز کے نام کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی لفظ کو سن کر کسی چیز کے نام کا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ یہ لفظ کسی اچھائی کو بیان کر رہا ہے یا کسی برائی کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، برا، نیک، بد، کافر، مومن وغیرہ۔ چنانچہ اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جو لفظ کسی چیز کا نام ہو۔ یہ کرسی ہے، یہ قلم ہے، یہ کتاب ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ آدمی ہے، یہ لڑکا ہے وغیرہ۔ اسم۔ اور یا پھر اسم کس لفظ کو کہتے ہیں؟ جس لفظ میں کسی کی اچھائی کو بیان کیا جا رہا ہو یا کسی کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہو۔ مثلا نیک لڑکا، لڑکا یہ تو گوشت پوست سے بنے ہوئے کسی ڈھانچے کا نام ہے، کسی چیز کا، کسی پرسن کا، کسی وجود کا نام ہے لڑکا۔ لیکن نیک یہ کیا ہے؟ جس کا نام نہیں، اس کی صفت ہے، یہ اس کی اچھائی کو بیان کرنے والا ایک لفظ ہے۔ نیک لڑکا کہہ لیجئے، برا لڑکا، شریر لڑکا، فاسق، وہ برائی کو بیان کرنے والا لفظ ہے۔ یہاں سے اسم کی 2 قسمیں بنی۔ وہ لفظ جس کو سن کے آپ کے ذہن میں کسی چیز کا نقشہ نمودار ہوتا ہے، اس کو کہیں گے اسم ذات۔ اسم ذات، ذات کسی پرسن کا، کسی وجود کا نام۔ جس لفظ کو سن کے کسی کے نام کا تو پتہ نہ چلے، وہ لفظ کسی اچھائی کو یا برائی کو بیان کر رہا ہو، اس کو کہیں گے اسم صفت۔ ابھی جو کچھ پڑھا ہے اس کی روشنی میں بتائیے، نیک یہ لفظ اس میں ذات کہلائے گا یا اس میں صفت کہلائے گا؟ اس میں صفت۔ لڑکا جو گوشت اور ہڈیوں کے بنے ہوئے کسی ڈھانچے کا نام ہے، جو چلتا پھرتا ہے، جو بول سکتا ہے، لڑکا، اس کو اس میں ذات کہیں گے یا اس میں صفت؟ اس میں ذات۔ عربی زبان میں ابھی ہم صرف یہ قاعدہ سمجھ رہے ہیں، ووکیبلری نہیں، تو سن لیجیے، لڑکا کو کہتے ہیں الولد اور نیک کو کہتے ہیں الصالح۔ یہ الفاظ ابھی ہم پڑھیں گے کتاب میں۔ الولد اس میں ذات ہے اور الصالح اس میں صفت ہے۔ انسان کا ذہن اس قدر اللہ نے فاسٹ بنایا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ جس شخص کو ایک لائن، ایک لکیر بھی سیدھی نہیں لگانی آتی، اس کا ذہن بھی بڑی پیچیدہ سے پیچیدہ تصویر کو فوراً بنا کے اس کے ذہن کے پردہ تقویم پہ لے آئے گا۔ کچھ الفاظ میں ادا کرتا ہوں، ابھی الفاظ کی ادائیگی بھی مکمل نہیں ہوگی کہ آپ کے ذہن میں اس کی تصویر نمودار ہو چکی ہوگی۔ کتاب، فوراً ایک نقشہ آپ کے ذہن میں ابھرا۔
کرسی، قلم، آسمان، زمین، دیوار، گھر، مسجد، چھت، جتنے الفاظ ادا کیے گئے اتنی تصویریں پردہ ذہن کے پردہ سکرین پہ ابھر آئیں۔ اللہ کی قدرت ہے۔ جس لفظ کو سن کے انسان کے ذہن میں کسی چیز کا نقشہ نمودار ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات۔ کہ قلم، کتاب، کرسی، زمین، آسمان سب کیا ہیں؟ اسم ذات۔ اور جس لفظ کو سن کے کسی کی اچھائی کا یا کسی کی برائی کا پتہ چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صفت ہیں دونوں اسم۔ انگلش میں تو ناؤن اور ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں، عربی گرامر میں دونوں کیا ہوں گے؟ اسم۔ اس میں ذات اور اس میں صفت، ایڈجیکٹو ناؤن، صفت۔ کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کا لفظی معنی ہوتا ہے کام۔ کچھ الفاظ کو سن کے آپ کو کسی چیز کے نام یا کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا پتہ نہیں چلتا ہے، بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کرنے والے نے کوئی کام کیا ہے یا کر رہا ہے یا آئندہ کچھ دیر بعد کرنے والا ہے۔ مثلا خالد نے پانی پیا۔ اب یہ پیا کا لفظ ہے، یہ نام نہیں بلکہ کام ہے۔ خالد نے پانی پیا، اس جملے میں پیا کا لفظ کسی کا نام نہیں بلکہ ایک کام ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس نے اپنی ہونٹوں کو لگا رکھا ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے۔ پیا یہ اسم نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل۔ خالد نے کھانا کھایا، اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ ہے، وہ اپنی زبان پہ رکھ کے نگل رہا ہے۔ خالد نے کھانا کھایا، یہ کھایا نام نہیں ہے بلکہ کام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام یا تو ہو چکا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ عرصے بعد ہونے والا ہوتا ہے۔ فعل میں لازماً کسی کام کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی زمانے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور زمانے، یہ باتیں گرامر سے زیادہ کامن سینس سے تعلق رکھتی ہیں۔ زمانے کل کتنے بن سکتے ہیں؟ صرف 3، یا وہ جو گزر چکا ہے، یا وہ جو گزر رہا ہے موجودہ حالیہ زمانہ، یا وہ جو آنے والا ہے۔ یہاں سے 3 ٹرمز، 3 اصطلاحات معرض وجود میں آئیں عربی گرامر کی، اور وہیں سے پھر اردو زبان کی گرامر کی۔ ماضی، پاسٹ، گزرا ہوا زمانہ، پریزنٹ کے لیے، موجودہ زمانے کے لیے جو حالیہ زمانہ ہے، حال، جو آنے والا ہے، مستقبل، فیوچر، مستقبل۔ تو فعل میں یا تو ماضی کا زمانہ ہوگا کہ کرنے والا کام کر چکا ہوتا ہے، یا حال کا زمانہ ہوگا وہ کر رہا ہوتا ہے، خالد قرآن پڑھ رہا ہے، یا مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے، خالد کل اسکول جائے گا۔ تو فعل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کام کا ذکر بھی ہوتا ہے اور زمانے کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ کام کا ذکر تو ہو، زمانے کا ذکر نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ سرے دست ہم اس کو چھوڑتے ہیں، یہی رکھتے ہیں۔ اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ فعل میں کام کا ذکر بھی ہوتا ہے اور زمانے کا بھی۔ جو لفظ نہ اسم ہو نہ فعل ہو، نہ وہ کسی کا نام ہو اور نہ ہی اس میں کسی کام کا ذکر ہو، اس کو عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے کیا کیا؟ زبان پہلے معرض وجود میں آتی ہے، اس کی گرامر بعد میں ترتیب دی جاتی ہے۔ عربی زبان تو پہلے سے موجود تھی، جب دیگر اقوام عالم امت مسلمہ کا حصہ بنی، ان کو قرآن مجید کی زبان سکھانے کے لیے
عربی زبان کی گرامر ترتیب دی گئی. اموی دور میں اس کی تکمیل ہوئی، جا کے عباسی دور میں اس کی گرامر ترتیب دی گئی. آپ یوں تصور کیجئے سینکڑوں سال پہلے عربی گرامر ترتیب دینے والوں کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، آپ بھی اس میں بطور مبصر کے شریک ہیں، اس کی کارروائی میں حصہ نہیں لے رہے، آبزرو کر رہے ہیں تو وہ کرتے کیا ہے. عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے یوں فرض کیجئے سب سے پہلا کام کیا کیا، قرآن مجید کے جتنے الفاظ تھے ان کو الگ الگ کیا، ایک بہت بڑی اسکرین پہ اپنے سامنے بکھیر دیا. اب ہزاروں الفاظ ان کے سامنے بکھرے ہوئے ہیں، بہت بڑی ہم نے کہا اسکرین پہ وہ ان الفاظ پہ غور کر رہے ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ ان الفاظ میں کئی الفاظ ایسے ہیں جن میں کسی چیز کے نام کا ذکر ہے، ماء پانی، سماء آسمان، ارض زمین، شمس سورج، قمر چاند وغیرہ. ان کو انہوں نے الگ کر دیا. پھر دیکھا کئی الفاظ ایسے ہیں جن میں کسی اچھائی کا یا کسی برائی کا ذکر ہے. یہ مسلمون ہیں، اللہ کے فرما بردار. یہ کافرون ہیں، اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا یا اس کے احکامات کا انکار کرنے والے لوگ. اب ظاہر ہے مسلمون اللہ کے فرما بردار، یہ لفظ اچھائی کو بیان کر رہا ہے جو کائنات کی سب سے بڑی اچھائی ہے. کافرون یہ لفظ برائی کو بیان کر رہا ہے جو کائنات کی سب سے بڑی برائی ہے. ان لفظوں کو بھی انہوں نے الگ کر لیا. یا تو ہم نے کہا ان لفظوں میں کسی کے نام کا ذکر تھا یا کسی کی اچھائی یا برائی کا ذکر تھا، ان سارے لفظوں کو الگ کر کے ان کو کون سی ٹرم، کون سی اصطلاح دے دی، اسم کی. باقی ماندہ الفاظ سے انہوں نے غور کرنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا بہت سے الفاظ قرآن مجید میں ایسے بھی استعمال ہوئے ہیں جن میں کسی کام کا ذکر ہے. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ. یستغفرون وہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اس طرح کے الفاظ بھی کئی قرآن مجید میں استعمال ہوئے جو کسی کا نام نہیں تھے بلکہ کسی کام کو بیان کر رہے تھے. ان لفظوں کو بھی انہوں نے الگ کیا. ان کے لیے انہوں نے کون سی ٹرم، کون سی اصطلاح بنائی، فعل کی. نعبد کسی کا نام نہیں ہے اس لیے اس کو اسم نہیں کہیں گے بلکہ اس میں کسی کام کا ذکر ہے. نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں. اس لفظ کو سن کے آپ کو پتہ چلتا ہے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے عجز و انکساری کی تصویر بنے کھڑے ہیں، جھکے ہوئے ہیں. نستعین اس لفظ کو سن کے آپ کو کسی کے کام کا پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں. تو نعبد اور نستعین یہ کسی کا نام نہیں بلکہ کسی کا کام ہے. ایسے لفظوں کو کیا کہیں گے؟ فعل. ان لفظوں کو بھی عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے الگ کیا. باقی بھی کئی الفاظ بچ گئے، اسموں کو بھی الگ کر لیا، فعلوں کو بھی الگ کر لیا. باقی جو الفاظ بچ گئے ان کو عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے کنارے پہ لگا دیا. کنارے پہ کیوں لگایا؟ اس کی وجہ تو ابھی ہم بتاتے ہیں. پہلے یہ سن لیجئے کہ کنارے کو عربی زبان میں حرف کہتے ہیں. قرآن مجید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. ان اصابہ خیر اطمئن بہ، حالات اچھے ہیں تو اللہ کے تعلقات بھی اچھے ہیں. ذرا سی آزمائش آئی انقلب علی وجہہ، فوراً تقدیر سے شکوہ شکایت شروع، فوراً معاذ اللہ کے فیصلے کے خلاف بغاوت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. قرآن نے اس طبقے کے مقابلے میں دوسرے طبقے کا بھی ذکر کیا ہے. ان کی کیفیت اس کے برعکس ہوتی ہے. حالات اچھے ہیں، اللہ کی معصیت و نافرمانی میں خوشحالی کے دن ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے.
اسراف اور بیجا کاموں میں دولت کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف آئی فوراً لمبی چوڑی دعائیں شروع، فضو دعا ان عریف، لمبی چوڑی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوتا ہے۔ قرآن کو نہ یہ انسان مطلوب ہے نہ وہ انسان مطلوب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حالات جیسے کیسے بھی ہوں، اللہ کے کسی فیصلے پہ عدم اعتماد کا اظہار نہ کیا جائے، اللہ سے تعلقات اچھے ہی رہیں۔ تو کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہے تو پھر جو وہ فیصلہ کرے گا تو بہتر ہی ہوگا، تو بہتری ہی کی توقع رکھے، تو اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرے، خود ہی اللہ رب العزت اس میں آزمائش کے مراحل سے گزار کے خیر کا پہلو پیدا کر دے گا، یہ اس کا کام ہے۔ تو حرف کا معنی کیا ہے؟ کنارہ۔ عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے اسموں اور فعلوں کے علاوہ باقی جو الفاظ بچے تھے ان کو کنارے پہ لگا دیا۔ کنارے پہ ہم نے کہا کیوں لگایا؟ اس لیے کہ اسم بھی اور فعل بھی اپنا اپنا معنی خود ادا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مسجد، یہ لفظ آپ نے سنا، آپ کو پتا چلا کہ اینٹوں کی بنی ہوئی کسی مقدس عمارت کا ذکر ہو رہا ہے۔ نعبدو، یہ لفظ آپ نے سنا، آپ کو پتا چلا کچھ لوگ اللہ کے سامنے عبودیت کا، بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن سے، کو، تک، میں، ان کو سن کے کسی چیز کا معنی آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ مثلا سے کو عربی زبان میں، سے کے لیے عربی زبان میں من استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص گھنٹوں بھی من من کرتا رہے، سننے والے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو من اپنا معنی از خود ادا نہیں کر سکتا ہے تا وقت کہ اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو شامل نہ کیا جائے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ من المسجد، مسجد سے، تب جا کے بات سمجھ آئے گی۔ خالی من من کرنے سے ہم نے کہا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ حرف کی جمع حروف، حروف کو کنارے پہ لگا دیا گیا۔ تو بنیادی طور پہ لفظ کی دو ہی، کلمہ کی دو ہی قسمیں ہوئی، اسم اور فعل۔ جو لفظ نہ اسم ہو نہ فعل ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حرف۔ ابھی ہم نے کہا عربی گرامر ترتیب دینے والوں کے سامنے ایک بڑی سی اسکرین پہ ہزاروں الفاظ بکھرے ہوئے ہیں، وہ ان الفاظ پہ غور کر رہے ہیں۔ کچھ کے متعلق انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا تعلق اسم سے ہے، کچھ کے متعلق انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا تعلق فعل سے ہے، اور باقی ماندہ لفظوں کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب کیا ہیں؟ حرف کی جمع، حروف۔ قرآن مجید کے الفاظ سے غور کر رہے ہیں، پہلا اجلاس ہے ان کا۔ غور و خوض کے نتیجے میں ایک بات ان کے سامنے آئی، وہ کیا؟ انہیں بہت سے الفاظ ایسے نظر آئے جن کے شروع میں الف لام، جس کا تلفظ، جس کی ادائیگی کیا بنتی ہے؟ یہ موجود ہے، الف لام موجود ہے۔ القمر، الماء، البحار، الرجال، ایسے لفظوں کو انہوں نے الگ کر لیا۔ جس لفظ کے شروع میں انہیں الف لام نظر آیا اس کو انہوں نے الگ کر لیا۔ غور و خوض کے نتیجے میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہیں ایک بات معلوم ہوئی، کیا؟ متفقہ فیصلہ کہہ لیجئے ان کے پہلے اجلاس کا۔ انہوں نے کہا، یہ دیکھا کہ جس لفظ کے شروع میں بھی الف لام آ رہا ہے اس کا تعلق فعل سے نہیں، لازماً کس سے ہے؟ اسم سے۔ چنانچہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو، آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ اس کا تعلق فعل سے نہیں بلکہ لازماً کس سے ہوگا؟ اسم۔ پھر انہوں نے باقی لفظوں پہ غور و خوض شروع کیا۔ ان لفظوں میں انہیں کئی الفاظ ایسے نظر آئے جن کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش تھے۔ دیکھیے، اردو زبان میں لفظ کے آخر میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، سکون، موومنٹ نہیں ہوتی۔ مثلا
آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا پاکستان ہمارا ملک حین، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا ملک۔ ہر لفظ کے آخر میں ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، وقف ہے۔ اسلام اسلامو نہیں کہتے، ہمارا نہیں کہتے، دین دینو یا دینا یا دینی نہیں کہتے ہے۔ لیکن عربی زبان میں لفظ کے آخر میں عموماً حرکت ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے، لفظ آگے کو موو کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الاسلام دینو نا۔ اردو زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ، آخر میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ٹھہر جاتے ہیں ہم، لفظ کو آگے کی طرف موو نہیں کرتے ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں کہتے اللہ نے ہماری مدد کی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہتے اللہ نے ہماری مدد، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں کبھی اللہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کبھی اللہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کبھی اللہ ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ۔ عربی زبان میں لفظ کے آخر میں موومنٹ ہوتی ہے، لفظ کو آگے کی طرف موو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس موومنٹ کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ کسی بھی لفظ کو آگے کی طرف موو کرنے کے لیے یا سہارا لیا جاتا ہے زبر کا یا زیر کا یا پیش کا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کسی لفظ کو موو کرنے کا، موومنٹ دینے کا۔ یا کہتے ہیں اللہ، یا کہتے ہیں اللہ، یا کہتے ہیں اللہ ہی۔ اردو زبان میں ترتیب یوں ہے، حرکتوں کی یا حرکت کی جمع کہہ دیجیے حرکات کی، زبر زیر پیش۔ عربی زبان میں ترتیب یہ ہے پیش زبر زیر۔ اب یہ جو اس طرح کی علامتیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ کیوں؟ ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ کسی لفظ کو آگے کی طرف حرکت دینے کا، ہلانے کا، موو کرنے کا۔ یہ جو حرکت ہے پیش، کبھی لفظ کے آخر میں سنگل ہوتی ہے، کبھی ڈبل ہوتی ہے۔ دیکھ لیجیے، اللہ، خود ہی دیکھ لیں، اللہ کے آخر میں بتائیے سنگل حرکت ہے یا ڈبل ہے، ایک پیش ہے یا دو ہے؟ ایک۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آخر میں دو پیش ہیں، ڈبل حرکت ہے، ایک پیش سیدھا ہے اور ایک الٹا ہے۔ دونوں سیدھے بھی ڈال سکتے ہیں آج کل، پھر رسم الخط میں یوں بھی لکھا ہوتا ہے جس طرح یہ دروس اللغت العربیہ میں ہے، دونوں پیش سیدھے۔ لیکن ہمارے یہاں کا رسم الخط کیا ہے؟ ایک پیش سیدھا ایک الٹا۔ بہرحال یہ سنگل حرکت نہیں ہے، ڈبل حرکت۔ جب حرکت سنگل نہ ہو، ڈبل ہو، تو وہاں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے، اللہ سنگل حرکت ہے، لیکن جب دو پیش آئے تو پھر اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ محمد۔ یہ نون کی آواز کہاں سے آ گئی؟ نون تو یہاں نہیں ہے۔ اگر یوں ہوتا محمد پھر ٹھیک تھا، پھر نون کی آواز پیدا کرنے میں کوئی اشکال، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کہ نون موجود ہے۔ لیکن اوپر محمد میں نون موجود نہیں ہے، لیکن نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ نون موجود نہ ہو، نون کی آواز پیدا ہو رہی ہو، اس عمل کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ نون موجود نہ ہو، نون کی آواز پیدا ہو رہی ہو، اس عمل کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔
تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز پیدا کرنا، نون نہیں ہے۔ اب اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو نون اور تنوین میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے نون یہ تو الفابیٹ ہے عربی زبان کا، ایک حرف تہجی ہے، نون یہ نون ہے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون موجود نہ ہو لیکن نون کی آواز پیدا ہو رہی ہو۔ ایسا ہوتا کب ہے؟ جب دو حرکتیں اکٹھی ہوں۔ چنانچہ دو حرکتوں کے اکٹھا ہونے کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دو حرکتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو نون کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ اب عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے کیا دیکھا کہ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں نون موجود نہیں ہے لیکن نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے، یا کہہ لیجئے جن کے آخر میں سنگل نہیں ڈبل حرکت ہے۔ ان لفظوں کو بھی انہوں نے الگ کر لیا۔ آج کے اجلاس کا انہوں نے اہم ترین فیصلہ کیا کیا؟ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام یا کہہ لیجئے ال ہو، لازماً اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ اسم سے۔ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں ڈبل حرکت ہو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ اسم سے۔ تو یہ دو پکی نشانیاں عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے ہمیں دے دی اسم کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر اسم کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن جس کے شروع میں الف لام ہو آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے، ابھی ہم نے کہا کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسم سے۔ جس کے آخر میں تنوین ہے ڈبل حرکت ہے، آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ فعل سے نہیں بلکہ اسم سے۔ یہیں سے ہم موضوع کو انشاءاللہ العزیز کل آگے لے کر چلیں گے۔ وآخر دعوانا